الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم ایک عظیم ہستی جنہیں وفاؤں کا تاجدار کہیں، جنہیں عطاؤں کا بادشاہ کہیں، حضرت سیدنا عباس علمبردار، ہم سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے ہاتھے کے اندر ہی موجود ہیں۔ تاریخ کرب و بلا میں جب تک حضرت عباس کا نام نہ ہو، نہ تاریخ کربلا مکمل ہوتی ہے، نہ واقعہ کرب و بلا مکمل ہوتا ہے۔ حسنین کریمین طیبین سے حضرت عباس علمبردار کی جو محبت، جو وفا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب مولا مرتضیٰ پر حملہ ہوا تھا، آپ کو ایک ٹھکانے پر پہنچایا گیا، حسنین کریمین بھی پہنچے، حضرت عباس علمبردار بھی حاضر ہوئے، تو حضرت امام پاک نے، مولا مرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عباس کے سپرد کیا اور اپنے شہزادوں سے فرمایا عون لکما، یہ تمہارا مددگار، تمہارا عون اور تمہارا معاون رہے گا۔ کس وقت کی بات تھی؟ مولا مرتضیٰ کا فرمان تھا، پھر اس فرمان پر جو پہرا حضرت عباس علمبردار نے دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کرب و بلا پر آ کر یہ واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مولا مرتضیٰ کی اولاد کے لیے ایک بازو کٹایا، دوسرا کٹایا، جان دے دی۔ کیا اب سناؤں میں سراپا حضرت عباس کا، دونوں بازو کٹ گئے، شمشیر کے قابل نہ تھا۔ حضور پیر جی نے جو کلام لکھا، اور بالخصوص جس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، سکینہ تک یہ مشق آب پہنچائی نہیں جاتی، یہ وہ کلام تھا جسے خود میرے امام نے حالت خواب کے اندر بشارت دے کر پورے اس سال کے اندر جتنے سلام لکھے گئے تھے، جس سلام کو سر فہرست رکھا گیا، وہ حضور نصیر ملت کا کلام تھا، جس میں حسین کا ذکر ہے، سکینہ کا ذکر ہے، غازی عباس علمبردار کا ذکر ہے۔ آج ہم نے حاضری دی، آپ حضرات نے بھی حاضری دی، اور اس پورے ماحول کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وفا والوں کی شان اور ہی ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ہر نیکی کا بدلہ اجر ملتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ اجر ملتا ہے، لیکن جہاں پر بات وفا کی آتی ہے، فرمایا کہ وہاں صرف اجر نہیں ہوتا، فرمایا میں وفا والوں کو خود ذات پروردگار نصیب ہوتی ہے۔ آج حضرت عباس علمبردار کے مناظر دیکھیں، یہ ہزاروں لاکھوں مخلوق نام عباس لے کر تڑپ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ حاضرین، یہ اندازہ لگائیں، یہ غلام اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کے نام پر مٹنے والے کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار سے وفا کرنے والے کی شان ہے۔ اگر وفا کرنے والے کی یہ شان ہے تو خود سوچو پھر سخی حسین کا مقام، سخی حسن کا مقام، مولا مرتضیٰ کا مقام،
اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کریم ان کی محبت، ان کی نسبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن ہمیں اس پاک گھرانے کی شفاعت نصیب ہو۔ یقیناً ہمارا یہ زیارات کا سفر اللہ قبول فرمائے گا، حضور قبول فرمائیں گے، یہ پاک ہستیاں قبول فرمائیں گی، چونکہ ہم نے اپنے اس مبارک سفر کا آغاز حضور تاجدار گولڑا سرکار گولڈوی علیہ الرحمہ آپ کے قدموں میں حاضری دے کر، اجازت لے کر آپ کے شہزادے کی قیادت میں ان پاکوں کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یقیناً کرم ہوگا، بہت کرم ہوگا، کرم بالائے کرم ہوگا۔ اللہ اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مبارک موقع پر اس پاک بارگاہ میں جہاں ایک طرف عباس نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف حسین نظر آ رہے ہیں، میں جامع جی سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر تمام حاضرین کے لیے بلکہ پوری حضور کی امت کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، اپنی امی جان کی شفا یابی کے لیے، اور ہم سب کے جو دلی نیک ارادے حاجات ہیں ان سب کے لیے اس پاک مقام پر آپ دعا فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، اور ننھے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی، دو بوند کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، اور پانی ہی تو مانگا